بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد وبارک وسلم۔ برج حمل سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سالانہ ہوروسکوپ ذائچہ 2025 میش راشی ایریز زوڈیکل سائن کے لیے سال 2025 علم نجوم و فلکیات کی روشنی میں کیا پیغام لیے ہوئے ہے، اس کا جامع احوال اور تمام تر اہم تفصیلات آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ٹراپیکل یعنی یونانی علم نجوم ہے، ویسٹرن ہوروسکوپ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور یہ تینوں حساب سے ہے۔ اگر آپ کا رائزنگ سٹار یعنی لگنا ایریز ہے تب بھی آپ اسے سن سکتے ہیں، آپ کا مون سائن ایریز ہے تب بھی یہ آپ کے لیے موزوں ہے، آپ کا سن سائن ایریز ہے تب بھی آپ کے لیے موزوں ہے۔ تو یہ میں نے اس اعتبار سے اس طریقے سے تیار کی ہے کہ یہ تینوں قسم کے 3 بگز ایریز کو نفع دے گی۔ آپ کو چاہیے کہ کاپی پینسل پکڑ لیں، چونکہ بڑی اہم چیزیں آپ کو میں نوٹ کرواؤں گا، خاص تاریخیں نوٹ کرواؤں گا۔ یہ جو روحانی مشاورت ہے اسے اپنی ڈائری پہ لازمی نوٹس لگاتے چلے جائیں، چونکہ ویڈیو دیکھنے کے بعد چیزیں آپ کے ذہن سے محو ہونا شروع ہو جاتی ہیں، آپ بھول جاتے ہیں۔ تو یہ بڑے کام کا ویڈیو ہے اور اس میں بڑے کام کی چیزیں ہیں، تو کاپی پینسل پکڑ لیں اور یہ چیزیں اچھی طرح سے نوٹ کر لیں تاکہ بعد میں آپ کو یاد رہیں۔ تو سب سے پہلے اس میں آپ کو آپ کے تعلقات، آپ کے مراسم، آپ کے ریلیشن شپ، آپ سنگل ہیں، شادی کے امکانات کب پیدا ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ بتاؤں گا۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کی ازواجی زندگی میں کیا ہونے جا رہا ہے، آپ کے تعلقات آپ کے اعزا اور اقارب کے ساتھ کیسے رہیں گے، سب کچھ بتاؤں گا۔ پھر آپ کی محبت اور دل کے معاملات، آپ کی تفریحات کے بارے میں بتاؤں گا، آپ کے کیریئر کے حوالہ سے، بزنس، ملازمت، بیرون ملک سفر کے حوالہ سے آپ کو بڑی خاص تاریخیں، سال 2025 کے اہم ترین اوقات، کوکبی مددگار ساعات سے آپ کو مطلع کروں گا، اور آخر میں آپ کو بڑی کام کی ریمیڈیز بتاؤں گا۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں، آپ کے ذائچے کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے لیے سال 2025 کا جو سب سے اہم دن ہے معاملات محبت کے اعتبار سے، آپ کے تعلقات کے اعتبار سے، آپ کے مراسم کے اعتبار سے، وہ 23 مارچ کا دن ہے، جیسا کہ آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ 23 مارچ وہ دن ہے جس دن سن وینس کنجیکشن ہوگا آپ کے ذائچہ کے فرسٹ ڈیکن میں۔ برج حمل آپ کے ذائچے کا پہلا گھر آپ کی ذات، آپ کی شخصیت کی نمائندگی کرتا ہے، اس کی عکاسی کرتا ہے۔ زہرہ محبت کا کوکب ہے۔ شمس یہ آپ کے ذائچے کے 5ویں محبت اور اولاد کے گھر کا مالک ہے۔ تو 5ویں گھر کا مالک پہلے گھر میں کوکب محبت کے ساتھ ہم قران ہو رہا ہے، سن وینس کنجیکشن ان یور فرسٹ ڈیکن۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس میں آپ کے اندر بڑی زبردست تحریک آ جائے گی، آپ کی قوت ارادی بہت بڑھ جائے گی، آپ معاملات کو اچھی طرح سمجھنا شروع کر دیں گے، انہیں مارک کرنے لگ جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ کہ آپ کی خواہشات پوری ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ بڑا اچھا فیل کریں گے، آپ کے والدین وہ آپ کی رضامندی چاہیں گے، والدین کو منانا، محبوب کو منانا، بہن بھائیوں کے ساتھ مراسم کو اچھا کرنا۔ 23 مارچ کا دن یہ آپ کے لیے بڑا سازگار دن ہوگا، اور اگر آپ کسی مشکل میں ہیں، مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تو 23 مارچ کو آپ مشکل اور پریشانی سے باہر آنا شروع ہو جائیں گے۔ جو آپ کے رومانوی تعلقات ہیں ان میں بھی بہت زیادہ بہتری آئے گی۔ اس کے علاوہ یہ کہ آپ اگر بیمار ہیں تو صحت مند ہونا شروع ہو جائیں گے۔ 23 مارچ کا دن آپ کے لیے بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں 2 مئی کا دن جو ہے یہ بھی آپ کے لیے بہت اچھا، سازگار اور مبارک دن ہے۔ 2 مئی کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ وینس
نیپچون کنجیکشن ان ایریز کتنا بڑا زبردست ایونٹ ہے. کوکب محبت زہرہ وہ نیپچون کے ساتھ قران کی حالت میں ہوگا آپ کے زائچہ کے پہلے گھر میں 2 مئی کو. تو میں یہ کہوں گا کہ اپریل کے موسم بہار میں مئی کی شروعات سے ہی آپ کی زندگی میں بہت بڑے بڑے سرپرائزز اور چینج آنا شروع ہو جائیں گے. آپ خوشیاں محسوس کریں گے، فرحت محسوس کریں گے، آپ کو بہت مزہ آئے گا، آپ انجوائے کریں گے اپنی زندگی کو. آپ کی زندگی میں بہت بہتری آئے گی، آپ کی جو چھٹی حص ہے وہ بہتر ہو جائے گی، آپ کی قوت مدافعت اس میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا، آپ کے تعلقات جو بگڑے ہوئے ہیں وہ سنورنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کا غصہ کم ہو جائے گا، آپ کی تنہائی کم ہو جائے گی. اور محبت میں اگر آپ کسی جگہ تھکے ماندے تھے، شکست خوردہ تھے، کسی بھی معاملہ میں دل پہ آپ چوٹ کھائے ہوئے تھے، تو یہ اس حوالے سے آپ کے لیے بڑا اچھا اور سازگار دن ہے. 23 مارچ اور 2 مئی 2025 یہ وہ 2 ایام ہیں جن میں اگر آپ سنگل ہیں، ان ایام میں آپ اپنی شادی کی کوشش کر سکتے ہیں. من پسند شادی کی کوشش کرنے سے آپ کو زبردست کامیابی ملے گی. اس کے علاوہ اگر آپ ان 2 ایام میں روٹھے ہوئے کو منانا چاہتے ہیں، کسی کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی جانب متوجہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ 2 ایام آپ کے لیے نہایت مفید اور سازگار ایام ہیں. اور خاص طور پہ اب وہ 2 ایام آپ کو بتانے جا رہا ہوں جن میں آپ نے بہت محتاط رہنا ہے. یہ وہ 2 ایام ہیں سال 2025 میں جن میں اگر آپ نے چھوٹی سی بھی غلطی کی تو آپ کے تعلقات بگڑ جائیں گے، آپ کے تعلقات خراب ہو جائیں گے. اور اگر میاں بیوی کے درمیان کشیدگی چل رہی ہے، اختلافات چل رہے ہیں اور تنازع ہے، تو پورے کا پورا جون کا مہینہ آپ کے لیے بڑا ڈینجرس ہے. جون میں بہت طلاقیں ہوں گی برج حمل کے درمیان، اور اس کے بعد دوسرا مہینہ سپٹمبر ہے. تو جون اور سپٹمبر یہ دونوں مہینے آپ نے اپنے تعلقات کو خراب ہونے سے بچانا ہے. جون ویسے تو پورا مہینہ آپ کے تعلقات پہ بہت برا اثر ڈالے گا، لیکن خاص طور پہ جون کی جو 19 تاریخ ہے یہ آپ کے تعلقات کے حوالہ سے ٹھیک نہیں ہے. 19 جون کو ہم دیکھ رہے ہیں سیکوائر بٹوین جوپیٹر ان کینسر اینڈ نیپچون ان ایریز. مشتری آپ کے زائچہ کے چوتھے گھر میں برج سرطان میں برا جمع ہے، اور نیپچون برج حمل میں آپ کے زائچہ کے پہلے گھر میں ہے. تو مشتری اور نیپچون دونوں کا آپس میں سکوائر بنانا آپ کی گھریلو زندگی اور تعلقات کو بری طرح سے متزلزل کر دے گا. پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی، اختلافات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، غلط فہمیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، اور آپ کا ٹیمپریچر بڑھے گا، آپ کو غصہ آئے گا، اور جو آپ اندازے لگا رہے ہیں وہ اندازے غلط ہونا شروع ہو جائیں گے. جس چیز کی آپ طلب اور تمنا کر رہے ہیں وہ چیز آپ سے دور جانا شروع ہو جائے گی. آپ کے ساتھ بے وفائی ہو سکتی ہے، آپ کا دل ٹوٹ جائے گا، آپ کا دل توڑا جائے گا، دل پہ صدمے پہنچیں گے، اور چیزیں دھندلی ہو جائیں گی. آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوں گے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو معاملات محبت میں تعلقات کے حوالہ سے یہ سچویشن جو پیدا ہوگی اس اسپیکٹ کی وجہ سے، یہ آپ کے لیے بڑی تکلیف دہ ہوگی. اس کے بعد سپٹمبر کا جو مہینہ ہے، اور میں یہاں ایک بات آپ کو اور بھی بتاتا چلوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی کون سا جون آ گیا ہے، ابھی تو ہم نے سردی سے ٹھٹھرنا ہے، ابھی تو سردی میں ہم نے کانپنا ہے، بڑی بڑی چادریں لینی ہیں، آگ تاپنی ہے، اور ابھی تو جون بہت دور پڑا ہوا ہے. آپ پریشان نہ ہو، میں انشاءاللہ بخیر و عافیت صحت و سلامتی آپ کی دعاؤں سے ہر مہینے حاضر ہوتا رہوں گا، آپ کو ماہانہ ہوراسکوپ بتاتا رہوں گا، اور آپ کو ہر ماہ کی ریمیڈیز بتا دوں گا. تو جون میں شادی بیاہ کرنا زیادہ سوٹیبل نہیں ہے آپ کے لیے، خاص طور پہ 19 جون. اور تنازعات سے آپ بچیں، یہ قبل از وقت آپ کو بتا رہا ہوں، ڈائری پہ نوٹ کریں. اس کے بعد سپٹمبر کا مہینہ یہ آپ پہ گراں گزرنے والا ہے، خاص طور پہ سپٹمبر کی جو 5ویں تاریخ ہے. یہ جو کچھ بھی آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کے ابھی صرف تعلقات ریلیشن شپ کا چیپٹر جو ہے میں اس کو بیان کر رہا ہوں، ابھی میں آپ کے کیریئر کے حوالہ سے بات نہیں کر رہا. 5 سپٹمبر کو مارس ان لبرا ہوگا اور جوپیٹر کینسر میں ہوگا، اور ان کے درمیان جو سکوائر بن جائے گا مشتری اور
मरीह के दरमियान जो हालत तरबीह पैदा हो जाएगी, ये तरबीह की हालत आपके लिए बाउंड्रीज पैदा कर देगी, आपके ताल्लुकात में एक रुकावट आ जाएगी। और ताल्लुकात अगर सर्द मोहरी का शिकार हैं, खराबी का शिकार हैं, तो वो और बिगड़ना शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे कि आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाएंगे, आपको गुस्सा आएगा, आपके जो शरीक हयात है वो भी आपके साथ गुस्सा करने लग जाएगा, आप मैनेज नहीं कर सकेंगे हालात को। तो सितंबर में और जून में शादी करना तो आपके लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। ये देखें कितनी पते की बात मैंने आपको बता दी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपके फाइनेंशियली उमूर जो हैं, आपका जो कैरियर है, आपका रोज़गार है, आपकी मुलाजिमत है, आप रुपया पैसा जो कमाते हैं। तो मुलाजमत के हवाला से मेरी बात अभी से ज़हन नशीन करते हैं। देखें ये दिसंबर जो है, ये जा रहा है बड़ी स्पीड के साथ। छोटे-छोटे दिन हैं, बड़ी तेज़ी के साथ दिसंबर जा रहा है। इसके बाद जनवरी आएगा। तो अब मुझे नहीं मालूम कि आप रात को उल्लू की तरह जागने वाले हैं या आप दिन के वक़्त ताकत और तवानाई महसूस करते हैं। बहरकैफ़ जो रात को जागने वाले हैं, उनके लिए तो सर्दियों का मौसम यूँ चुटकी बजाते ही गुज़र जाता है, जैसा कि मेरे साथ होता है। मैं सारी रात जागता हूँ। तो दिन बड़ी तेज़ी से गुज़रता है चूँकि फ़राइज़ की अदायगी के औकात के अलावा बाकी ये दिन सो के गुज़रता है, सारी मेहनत हम रात को करते हैं। जनवरी का महीना जब आपका गुज़रेगा, जनवरी के महीने को आपने ज़ाया नहीं जाने देना। जनवरी के महीने में आपने मेहनत करनी है। जनवरी का महीना आपका मुस्तकबिल बनाने का महीना है। जनवरी के महीने की गई कोशिशें, काविशें, यही आपको कामयाबी देंगी। अगर आपने कॉपी पेंसिल पकड़ी है, मेरा कहा माना है, तो अब आप लिखें 4 फरवरी का दिन, ये वो दिन है जिस दिन आपकी मुरादें पूरी होंगी, जिस दिन आपकी कोशिशें आपको अच्छे नताइज देंगी। ये वो दिन है जिस दिन आप बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। जिस काम के लिए आपने तगो-दो की है, स्ट्रगल की है, उस काम में आपको बहुत ज़बरदस्त कामयाबी मिलेगी, ख़ास तौर पे अपने करियर के हवाला से। आप बेरोज़गार हैं, जनवरी में कोशिश करें, आपको फरवरी की 4 तारीख तक रोज़गार मिल जाएगा, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी। आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, आप बैरून मुल्क जा सकते हैं। जनवरी में कोशिश कीजिए। आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं, नए काम का आगाज़ करना चाहते हैं, अपनी प्रोफ़ेशनल ग्रोथ चाहते हैं और आप बहुत पीछे जा चुके हैं और आप चाहते हैं कि अब आप आगे आएँ, तो आपको इसमें मदद मिलेगी। आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपकी इनकम जो है उसमें इज़ाफ़ा हो सकता है। 4 फरवरी का दिन आपके लिए बहुत सूटेबल दिन है। उसकी वजह ये है कि जुपिटर डायरेक्ट होने जा रहा है जेमिनी में, आपके ज़ायचा के तीसरे घर में। इससे आपको बहुत ज़बरदस्त मदद मिलने वाली है। 4 फरवरी का दिन आपके लिए बहुत अच्छा, साज़गार और आपका लकी डे मैं इसे कहूँगा। ज़ोहरा भी आपके ज़ायचा के पहले घर में मौजूद होगा और मैं ज़ोहरा को चेक कर लूँ कि क्या ये उस वक़्त रेट्रोग्रेड होगा? जी नहीं, ज़ोहरा रेट्रोग्रेड नहीं होगा। मून इन टॉरस, क्या बात है! मून इन टॉरस, मून एक्सॉल्ट कर रहा होगा, हालत शर्फ में होगा आपके सेकंड हाउस में। दूसरा घर जो माल, दौलत, पैसा, रुपए का घर है, इसमें ये एक्सॉल्ट कर रहा होगा, तो ये बहुत अच्छा टाइम है, 4 फरवरी का दिन। इसके बाद जो दूसरा बड़ा अहम दिन आपके पास आ रहा है, जिस दिन आपकी किस्मत संवर सकती है। देखिए, किस्मत तो तभी बदलेगी जब आप उसके लिए जिद्दोजहद करेंगे, कोशिश करेंगे। अगर आप ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के धरे बैठे रहेंगे, तो फिर आपकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ नहीं आएँगी। 12 अगस्त 2025, सेक्सटाइल बिटवीन सैटर्न इन एरीज एंड उरानोस इन जेमिनी। अच्छा, मुझे यूरेनस कहने से ज़्यादा उरानोस कहने में ज़्यादा मज़ा आता है, चूँकि अरबी में इसको कहते हैं उरानोस। तो अत-तस्दीस बैना कैवान, बैना ज़ुहल
و اورانوس. اورانوس جو ہے وہ جیمنائی میں موجود ہے، جبکہ زحل وہ ایریز میں آ چکا ہوگا. تو یہ آپ کو بہت زبردست پش اپ دے گا، اور یہ آپ کو دعوت دے گا کہ آپ آگے بڑھیں، آپ کوشش کریں. یہ کمبینیشن آپ کی زندگی میں بہت بدلاؤ لائے گا. یہ ایک سیڑھی آپ کے سامنے رکھ دے گا کہ اب آپ اوپر چڑھ جائیں. اس میں آپ کو دعوت دی جائے گی. آپ محنت کریں. 12 اگست آپ کے لیے بڑا مددگار دن ہے. وہ اگست کے شروع میں محنت کریں، جنوری کا پورا مہینہ محنت کریں، تاکہ جنوری کی محنت کے نتائج آپ کو 4 فروری میں ملیں، اور جولائی کی محنتوں اور اگست کے پہلے عشرے کی محنت کا نتیجہ آپ کو 12 اگست کو مل جائے. اور اگر آپ بے روزگار ہیں، آپ کو جاب تلاش کرنی چاہیے. جاب تلاش کرنے کے لیے 4 فروری کا دن آپ کے لیے بہت اچھا ہے. اس سے پہلے کوشش کریں. 27 مئی کا دن بھی آپ کے لیے جاب کے حوالہ سے اور بیرون ملک سفر کرنے کے حوالہ سے اور کسی بھی قسم کا روزگار، کام دھندا، نئے کام کا آغاز کرنا، نئے کام کی شروعات کرنا، اپنی انکم کو بڑھانے کے لیے کوئی بھی اگر آپ کوشش کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، تو 27 مئی کا دن آپ کے لیے بہت اچھا ہے، چونکہ نیو مون ان جیمنائی ہو رہا ہوگا آپ کے زائچہ کے تیسرے گھر میں. تو اس میں آپ کے تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں. آپ کسی کے ساتھ فون پہ بات کرتے ہیں، کسی کو میل کرتے ہیں، کسی کو آپ لیٹر لکھتے ہیں، انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں، کسی سے آپ راہ و رسم قائم کرتے ہیں، تو یہ دن آپ کی بھرپور مدد کرے گا. یاد رہے 4 فروری اور 27 مئی. اچھے برے دن ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں. اتار بھی ہے، چڑھاؤ بھی ہے، اپ بھی ہے، ڈاؤن بھی ہے، دن بھی ہے، رات بھی ہے، یہ سبھی کچھ چلتا ہے. تو اب برے دن بھی ہیں. اگر 12 اگست آپ کا بہت لکی ڈے آ رہا ہے نا، تو 13 جولائی جو ہے یہ آپ پہ تھوڑا بھاری پڑنے والا ہے. 13 جولائی کو آپ نے بڑا محتاط رہنا ہے اپنے کام دھندے کے حوالے سے، اپنے بزنس کے حوالے سے، اپنے کاروبار کے حوالے سے، اپنی نوکری کے حوالے سے. آپ کے اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں بزنس پارٹنر کے ساتھ، افسران بالا کے ساتھ، آپ کے باس کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے سیٹرن ریٹروگریڈ ہو جائے گا ایریز میں. آپ کے فرسٹ ڈیکن میں جو زحل آیا ہوا ہوگا وہ راجے ہو جائے گا، وہ رجت میں چلا جائے گا. تو زحل کا آپ کے زائچے کے پہلے گھر میں رجت میں آنا، تو یہ رجت میں آئے گا اور ایک بار پھر آپ کے زائچہ کے 12ویں گھر میں جا پڑے گا. تو جولائی کے بعد آپ کے اخراجات میں بے پناہ اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس پیسے کم آ رہے ہیں، انکم گھٹ رہی ہے. تو ایسے مسائل آپ کے سامنے آئیں گے. ان کی تفصیل میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں، آپ پریشان مت ہوں. 5 ستمبر کا دن بھاری پڑنے والا ہے. اس کی وجہ ابھی ہم زائچہ میں دیکھ لیتے ہیں کہ 5 ستمبر کو اسکوائر بن رہا ہے مارس جو کہ لبرا میں ہوگا اور جوپیٹر جو کہ کینسر میں ہے. تو تربی بین المشتری والمریخ یہ جو بنے گی، اس کا سیدھا سیدھا آپ کے کیریئر پہ اثر پڑے گا. آپ کے لیے ٹینشن پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. پروفیشنل معاملات میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سی خرابیاں آنا شروع ہو جائیں گی، اور ہر کام میں رکاوٹ، اور آپ کو غصہ آنے لگ جائے گا. چڑچڑا پن، لڑائی جھگڑے، دنگے اور فساد آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. تو ان ایام میں آپ محتاط رہیے. اب اگر آپ کی صحت کے حوالہ سے دیکھا جائے تو سیٹرن آپ کے فرسٹ ڈیکن میں آ رہا ہے. تقریباً 27 سال کے بعد زحل ایک بار پھر آپ کے زائچہ کے پہلے گھر میں آ رہا ہے. زحل سے ڈرنا نہیں ہے. زحل کو اتنا ہوا بنایا ہوا ہے. اور پہلی بات یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ کی کوئی ساڑ ستی وغیرہ نہیں ہے. یونانی زائچہ میں ساڑ ستی کا قطعی طور پہ کوئی تصور نہیں ہوتا ہے. آپ اس غلط فہمی میں مت پڑ جائیے گا کہ اب جی زحل میرے زائچے کے پہلے گھر میں آ گیا تو جناب میری ساڑ ستی شروع ہو گئی. ساڑ ستی ویدک انڈین کنڈلی کے اعتبار سے اگر آپ کا مون سائن جسے راشی کہا جاتا ہے وہ ہمیشہ ہے، تب آپ کی ساڑ ستی ہوگی. اور یہاں ہر 55 گھنٹے کے بعد مون سائن چینج ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ تو کنڈلی سے پتا چلے گا کہ ساڑ ستی ہے یا نہیں. تو اگر آپ اپنے انگریزی تاریخ پیدائش کے حساب سے یہ میرا ہوروسکوپ دیکھ رہے ہیں تو برائے مہربانی آپ کو ڈرنے کی قطعی طور پہ ضرورت نہیں ہے.
آپ میرے ویڈیو دیکھا کریں، اس میں میں آپ کو اویئرنیس دیتا ہوں، میں اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ ایسے ہی خواہ مخواہ جعلی جھوٹے نجومیوں کے پروپیگنڈے کا شکار مت ہوا کریں۔ تو زحل آپ کے زائچہ کے پہلے گھر میں 24 مئی کو ہوگا، آپ کا سن سائن ایریز ہے یا رائزنگ سٹار ایریز ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی قطعی طور پہ ضرورت نہیں ہے۔ 1 ستمبر تک زحل آپ کے زائچہ کے پہلے گھر میں رہے گا۔ اب یہ ایک ڈانس ہو رہا ہے زحل اور نیپچون کے درمیان، ایک رقص ہو رہا ہے۔ زحل بھی آپ کے زائچہ کے پہلے گھر میں آ رہا ہے مئی کے مہینہ میں، جبکہ نیپچون مارچ میں آپ کے زائچہ کے پہلے گھر میں آ رہا ہے، اور نیپچون مارچ سے لے کے اکتوبر تک آپ کے فرسٹ ڈیکن میں قیام کرے گا، اور حمل میں آپ کے زائچہ کے پہلے گھر میں زحل مئی سے لے کے ستمبر تک قیام کرے گا۔ یہ دونوں آئیں گے اور اس کے بعد رجت کا شکار ہو کے سال 2025 کے آخری مہینوں میں یہ واپس پلٹ جائیں گے۔ تو یہ جو ان کی آمد و رفت ہے یہ آپ کی صحت پہ تھوڑے منفی اثرات پیدا کرے گی، تو ان کی ریمیڈیز کرنا ہوگی۔ وہ ریمیڈیز چونکہ وہ بر موقع کی جائیں گی، صحت کے حوالے سے یہ سال آپ کے لیے اچھا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ بر موقع آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ سپٹمبر اور اکتوبر کے ہوروسکوپ میں وہ بتاؤں گا، ابھی اس پہ بہت ٹائم پڑا ہوا ہے، چل کیجئے۔ جہاں تک آپ کے دوست احباب کا تعلق ہے تو سال 2025 میں آپ کے تعلقات کو فروغ ملے گا اور دیر پا تعلقات آپ کے قائم ہوں گے، اور آپ نے ماضی میں جو تجربات سیکھے ہیں ان تجربات کی روشنی میں اب آپ آگے بڑھیں گے۔ اب آپ بہت ڈسے گئے ہیں، آپ کا بہت دل دکھایا گیا ہے، بہت صدمے جھیلے ہیں آپ نے، بہت زندگی میں اتار چڑھاؤ آپ نے دیکھ لیا ہے۔ اب آپ ایک نئے پیریڈ میں، ایک نئے سرکل میں جا رہے ہیں، اس پوزیشن میں جبکہ جوپیٹر آپ کے زائچہ کے چوتھے گھر میں برا جمع ہوگا۔ آپ کا گھر خوشحالی کا گہوارہ بنے گا، آپ کا دل کرے گا کہ میں گھر کی تزئین و آرائش کروں، گھر کی ڈیکوریشن کروں۔ جوپیٹر آپ کے زائچہ کے چوتھے گھر میں 9 جون کو آئے گا۔ یہ دیکھیے، ہم اسے زائچہ میں دیکھتے ہیں کہ 9 جون کو جوپیٹر ان کینسر داخل ہوا چاہتا ہے، بالکل یہ اس کے آخری لمحات ہوں گے۔ جب جوپیٹر یہ داخل ہو جائے گا تو آپ کے زائچہ کے چوتھے گھر میں یہ آپ کے لیے بڑی خوشگوار تبدیلیاں لے کے آئے گا، سرپرائزنگ چینج آئے گا آپ کے گھر میں۔ اگر آپ بے گھر ہیں تو گھر مل جائے گا، لیکن یاد رکھیے گا اس نے یہاں 12 سال کے بعد آنا ہے اور صرف 13 مہینے قیام کرنا ہے، تو یہ پورا سال 2025 گھر بنانے کا وقت ہے، گھر خریدنے کا وقت ہے، گھر کی تزئین و آرائش کرنے کا وقت ہے، والدین کی خدمت کرنے کا وقت ہے، والدین کی دعائیں لینے کا وقت ہے۔ گھر کے ماحول کو آپ دیکھیں گے گہوارہ جنت بن جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا ہوم سویٹ ہوم اور مائی ہاؤس پیراڈائز، تو یہ آپ کا گھر جو ہے یہ بہت بابرکت ہو جائے گا۔ والدین کی آپ خاص طور پہ خدمت کیجئے گا، مشتری کا تعلق روحانیات کے ساتھ ہے، تو والدین کی قبر پہ جانا، ان کے لیے دعا کرنا اور ان کے لیے اصالِ ثواب کا گھر میں اہتمام کرنا آپ کی بد قسمت کے دروازے کھول دے گا۔ اپنے والدین اور نیک صالحین کی ارواح آپ کی مدد کریں گی، ان کی خدمت کرنے سے اور ان کی دعا لینے سے آپ کو بہت بہت فائدہ حاصل ہونے والا ہے۔ آپ کی جو شخصیت ہے، آپ کا مزاج، آپ کی خصوصیات، اس حوالہ سے میرا ویڈیو موجود ہے ڈسکرپشن میں نے آپ برج حمل کے جو خاص ویڈیو ہیں ان کا میں نے لنک دے دیا ہے، آپ وہ میرے ویڈیو جو ہیں وہ لازمی دیکھیے گا۔ یہ جو سال 2025 میں 2 ٹائپ کے گرہن آ رہے ہیں، یہ گرہن آپ کے زائچہ کے چھٹے اور آپ کے زائچہ کے 12ویں گھر کو متاثر کریں گے۔ 12ویں گھر میں جب یہ گرہن آئیں گے، گرہنوں پہ الگ سے ویڈیو بناؤں گا۔ خفیہ دشمن آپ کے خلاف برسر پیکار ہوں گے، ان ایام میں آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ اپریل میں، اور آپ کی صحت پہ کچھ منفی اثرات آئیں گے، لیکن وہ اکتوبر میں آپ پہ آنا شروع ہوں گے، تب اس کا ہم حل آپ کو بتائے دیں گے۔ جوپیٹر 2025 میں سیکسٹائل بنائے گا آپ کے زائچہ کے چھٹے گھر سے، تو یہ آپ کی صحت کو بہتر رکھنے میں آپ کی مدد کرے گا۔ دیگر کواکب وہ آپ کے لیے
بہت نقصان دہ اثرات پیدا کر رہے ہوں گے، خاص طور پہ جو ایکلپس ہیں، گرہن ہیں، وہ سیدھا سیدھا آپ کی صحت پہ برے اثرات ڈال رہے ہوں گے، لیکن مشتری آپ کی مدد کر رہا ہوگا۔ جوپیٹر آپ کی صحت کو بہتر بنائے گا اللہ کی بخشی ہوئی طاقت اور تاثیر سے۔ مشتری اس کے ساتھ ساتھ آپ کے زائچہ کے 8ویں گھر کو بھی طاقتور بنا رہا ہے۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، اولاد ہونے کے قوی امکانات پیدا ہوں گے۔ اگر آپ کی وراثت جائیداد یا پراپرٹی کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو وہ بھی حل ہو جائے گا انشاءاللہ 2025 میں۔ اب زحل جو کہ آپ کے فرسٹ ڈیکن میں ہے، وہ تربی بنائے گا مشتری کے ساتھ پورا سال، تو یہ رکاوٹیں پیدا کرے گا۔ آپ نے بزرگوں کا کہنا ماننا ہے، اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے، زحل کی تمام تر ناقص جو شعائیں ہیں ان سے آپ بچ جائیں گے۔ یہ سیٹرن کی ریمیڈی ہے، ماں باپ کی خدمت کریں اور گھر پہ توجہ دیں۔ اور اس کے علاوہ یہ آپ کے زائچہ کے 10ویں گھر اس سے تربی بنائے گا۔ 10ویں گھر کا تعلق آپ کے مڈ ہیون گیٹ کے ساتھ ہے۔ آپ کا وطد ہاؤس 10واں گھر جو سیدھا سیدھا قسمت کا گھر کہلاتا ہے زائچہ میں، تو اس کے ساتھ یہ اسکوائر بناتا رہے گا سیٹرن، تو 10ویں گھر کا یہ حاکم ہے۔ تو اس سے آپ کی قسمت میں آپ دیکھیں گے، محسوس کریں گے کہ رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو اس کی ریمیڈی کے لیے آپ کو جوپیٹر کا تلسم بنوانا ہوگا۔ جوپیٹر تلسمن سکہ کی دھات پہ بنا کے دیا جاتا ہے، میں خود اپنے ہاتھ سے خاص اوقات میں سے تیار کرتا ہوں۔ تو برج حمل آپ کے لیے لوح زحل، تلسم زحل بہت ضروری ہے 2025 میں، خاص طور پہ مئی کے بعد یہ آپ کو بہت نفع دے گا۔ سیٹرن نے یہاں پہ رہنا ہے، 2026 میں بھی یہ سچویشن یہاں پہ دوبارہ واپس آئے گی۔ سال 2025 میں آپ صدقہ و خیرات کرتے رہیں، اسپریچول ایکشنز کرتے رہیں، ریمیڈیز کرتے رہیں، وہ میں آپ کو ہر ماہ کی ریمیڈیز بتاؤں گا، یہاں تفصیلات بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ اب جو ایک ہی ریمیڈی ہے آپ کی جس کا تعلق سال 2025 کے ساتھ ہے، خاص طور پہ یہ ریمیڈی آپ نے پورا سال کرنی ہے۔ اس ریمیڈی کا تعلق، اس علاج اور تدارک کا تعلق آپ کی جذباتیت کے ساتھ ہے، آپ کے غصہ کے ساتھ ہے۔ آپ نے سال 2025 میں اپنے جذبات پہ کنٹرول کرنا ہے، اپنے جذبات کو بے لگام نہیں ہونے دینا، بے جا غصہ نہیں کرنا۔ خبردار خبردار خبردار، سیاسی اور مذہبی بحث مباحثہ سے آپ نے بچنا ہے، اپنا دامن بچانا ہے۔ حالات بہت خراب ہونے والے ہیں سیاسی طور پہ اور مذہبی طور پہ۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت سے فتنے سر اٹھائیں گے 2025 میں، آپ کسی لپیٹ میں مت آ جائیں۔ اور اگر آپ کسی منارٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو تو بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اور چاہے آپ جو کوئی بھی ہیں، سیاسی اور مذہبی بحث مباحثہ، گرما گرمی اور فضول قسم کی جو کنٹروورسی ہے اور پیچیدگی ہے اور خواہ مخواہ کی جو نوک جھوک ہے، اس سے آپ نے اپنا دامن بچانا ہے، ورنہ آپ کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے پرسنل پیدائشی زائچہ کی روشنی میں اپنے حقائق معلوم کرنا چاہتے ہیں، چونکہ یہ جرنل اسٹرالوجیکل چارٹ ہے اور یہ عمومی حالات و اطوار ہیں، آپ کے پیدائشی زائچہ میں کواکب آپ کے دوست تھے، دشمن تھے، کون آپ کے حق میں ہے، کون آپ کے خلاف ہے، کواکب کی قوت کیا تھی، یہ پیدائشی زائچہ سے معلوم ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنا پرسنل چارٹ بنوانا چاہتے ہیں، زندگی کے معاملات میں، مشکلات میں حل دریافت کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، علم نجوم کی روشنی میں اپنی زندگی کو سمجھ کر اور علم نجوم کی روشنی سے راہ پا کے اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ رابطہ کر لیں۔ لیکن ہر قسم کے زائچہ کی، ہر قسم کے روحانی عمل کی، ہر قسم کی روحانی امداد کی فیس ہے۔ فری آف کاسٹ میں آپ کو یہ سب کچھ بتا دیتا ہوں۔ یہ جو خاص تاریخیں آپ کو بتا دی ہیں، یہ تو سالانہ اینول جو ہوروسکوپ بتاتے ہیں، وہ بھاری فیسیں لے کے بھی اتنی محنت اور عرق ریزی کر کے یہ چیزیں تو ہرگز نہیں بتاتے کہ آپ کے لیے ایک شارٹ کٹ نکال دیں اور آپ کو سارا بتا دیں کہ یہ تاریخیں ٹھیک ہیں ان کاموں کے لیے اور یہ تاریخیں غلط ہیں ان کاموں کے لیے۔
تو فری سروس تو آپ کو یہ یوٹیوب پہ مل رہی ہے، لیکن اگر آپ پرسنل ریڈنگ کے لیے آتے ہیں تو اس کی فیس آپ کو ادا کرنا ہوگی۔ کئی قسم کے ذائچے ہمارے ہاں بنائے جاتے ہیں، میں خود بناتا ہوں۔ فیس اور دیگر اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کا طریقہ اور دیگر تمام معلومات آپ کو اس واٹس ایپ پہ مل جائیں گی۔ یاد رہے، اگر آپ سنجیدہ ہیں تبھی رابطہ کیجئے گا، اور سب سے اہم بات، یا وائس کیجئے یا ٹیکسٹ کیجئے۔ اسسٹنٹ یہاں پہ موجود ہیں، لوگ ہزاروں میسیجز کرتے ہیں۔ اگر آپ معقول سوال کریں گے اور پروفیشنل طریقے سے بات کریں گے تو آپ کو جواب ضرور دیا جائے گا۔ فیڈ بیک ضرور دیجئے گا۔ آپ کی محبتوں کا، آپ کی عنایات کا، آپ کے الطاف کریمہ کا بہت بہت مشکور و ممنون۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں۔ جڑے رہیں میرے چینل کے ساتھ۔ اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت سی معلومات فراہم ہوتی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔